اٹھا اور دیکھا میں نے کہ اعظم معراج کا جو تبصرہ ہے ہمارے الیکٹرل سسٹم کے اوپر اور منارٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ بڑا کلیئر اینڈ شفاف انہوں نے بیان کیا ہے. تو میں دیکھ کے اس کو سن کے دوبارہ سنا ہے. تو میں نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنا درد رکھتے ہیں اور اس ڈیٹیل میں جا کے اپنی قوم کے جو چیزیں جو افیکٹ کرتی ہیں ان کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں کہ وہ نہ پڑھتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں نہ کسی شیئر کرتے ہیں. تو خدا را آج کی جو اعظم صاحب کی کتابیں ہیں ان کو لو اور پڑھو اور دیکھو کہ اس شخص نے کتنی محنت کر کے قوم کو سوئی قوم کو اجاگر کر رہے ہیں کہ اٹھو اور دیکھو کہ مسیحوں کہ تمہارا فیوچر کیا ہے، تمہارا پاس کیا تھا اور کیا کچھ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس پہ فخر کرو. اور جو خرابیاں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو تاریخی علم اور اس کا پورا تذکرہ اور انالیسس ہونا چاہیے، وہ آپ کو ان کتابوں میں ملے گا. اور خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل چینجز جو آئی ہیں پاکستان میں، اس کو پڑھو تو دیکھو کہ مسیحوں کی نمائندگی کہاں سے شروع ہوئی. 47 سے آنورڈ انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سپوت جو ہماری قوم میں ہے، اور جیسے لوگ جو ہیرو ہیں، ٹرو ہیرو وہ ہیں جو کہ قوم اپنے لیے تو سارے کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے جو درد رکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں، یہ ان کی یہ کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹرو ہیرو وہ ہوتے ہیں. اور اس شخص نے اپنی جیب سے پیسے لگا کے اور اس علم سے اس ریسرچ سے ہمیں مستفید کیا ہے کہ جس کا ملنا کسی لائبریری سے بالکل ہی مشکل ہے پاکستان میں. تو میری دعا ہے کہ خدا ان کو زندگی بخشے اور ہمت اور طاقت بخشے تاکہ یہ اپنا کام جاری رکھے اور قوم کے جو ایشو ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، چاہے وہ پاکستان یا فوج میں ہے یا سول ایڈمنسٹریشن میں ہے یا دوسرے ویلفیئر سیکٹر میں ہے یا میڈیکل سیکٹر میں ہے یا ایجوکیشن میں ہے، ان کو بھی انہوں نے بڑے ڈیٹیلز کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے مختلف کتابوں میں. تو دیکھو یہ خزانہ ہے، اس خزانے کو جب تک آپ کھولیں گے نہیں، دروازہ کھول کے دیکھیں گے نہیں اندر کیا ہے، یہ آپ کو یا پھر اس کو یہ علم آپ کو نہیں مل سکے گا. اور کوشش کریں کہ ان کی جا کے اعظم معراج کی کتابوں کو لیں، اور لائبریری میں اگر نہیں ملتی تو بک شاپ سے جا کے لیں اور اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں اور دوستوں کو بھی دیں تاکہ سبھی جو ہیں اس کو علم ہو کہ ہماری جو ملک کے لیے قربانیاں کیا ہیں، ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور ملک کو کیسے ہم نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنانا ہے جو محمد علی جناح کے خواب و خیال کے مطابق ہو. کہ پاکستان از ناٹ فار اینی باڈی، پاکستان از فار ایوری ون. اس نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو ماسک اور ٹیمپل اور چرچز. ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بزنس آف اسٹیٹ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یو آر پاکستانی، دین یو آر Muslim or Christian or other. And religion is a personal matter and it has nothing to do with the business of state. تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ میں 2 دفعہ سنا یہ تبصرہ جو ان کا انتخابی نظام کے اوپر کہ ہمیں کس قسم کا ووٹ چاہیے، کس قسم کے نمائندے چاہیے، کس قسم کی سلیکشن چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے انڈ اینڈ آؤٹ بھی دیے ہیں کہ کس قسم کہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے کمیونٹی کے اوپر. خدا را میری اپیل ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں اور دوسروں کو بھی پاس کریں تاکہ جو ان کو بھی ہمت اور طاقت ہو کہ وہ اپنے پاس کو اپنی قوم کی جو نظامی یا انتخابی خامیاں ان کو دور کرا سکیں، کہ مل جل کے پاکستان کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنائیں جس اسٹیٹ میں ہر ایک کو رہنے کا حق ہو، ہر ایک کو جینے کا حق ہو، ہر ایک کو پراسپرس ہونے کا حق ہو، ہر ایک کو مذہبی آزادی ہو
اور ہر ایک کا تحفظ ہو، اور ہر ایک جو ہے اپنے جو لگن سے اور بگر سے ڈیووشن سے اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اینڈ میں کہ اگر آپ کو جہاں کہیں بھی آپ کی ایکسیس ہے، کسی معاملے میں بھی آپ کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں، تو خدا را ان کتابوں کو پروموٹ کرو۔ اور اس شخص نے اپنے اس لیے نہیں کر رہا کہ پیسے بنانے کا، جتنا یہ شخص کر رہے ہیں خرچہ دن رات لگن سے، مجھے پتہ ہے کہ میری ان کی ملاقات جسٹ ریسنٹلی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی ایسا ہفتہ نہیں جا رہا کہ مجھے فون نہیں کر رہے، تو کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک بھیج دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یار ایسے انسان بھی ہماری قوم میں ہیں، ایسے سپوت بھی ہیں، ایسے ڈیڈیکیٹڈ ڈیووٹڈ لیڈرشپ ہے، ایسی انٹیلیجنٹ لیڈرشپ ہے جو اس حد تک جائے کہ اپنے دن رات وقف کر دیا قوم کو جگانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو فخر کرنا چاہیے، قوم کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور قوم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ سوسائٹی میں جو ہے اپنا حق بھی مانگ سکیں۔ آخر میں اعظم معراج صاحب کو تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جس لگن سے، جس انٹلیکچوئل اسکل سے یہ کمپائل کیا ہے، ریسرچ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یو آر کریڈٹ ٹو دا نیشن، کریڈٹ ٹو دا کرسچن کمیونٹی، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو۔ اور جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس کے لیے قوم پوری جو ہے آپ کی تہ دل سے مشکور ہے۔ اور میں پاکستان میں نہیں رہتا، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں پچھلے 50 سال سے انگلینڈ میں جا کے سیٹل ہو گیا، اور یہیں پہ انگلینڈ کی سٹی رگبی کا 88 میں میئر چنا گیا تھا، اور پچھلے 40 سال سے ایجوکیشن سیکٹر میں رہا ہوں۔ تو آج کل میں آپ پہ کتابیں پڑھ رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کو مختلف لیول کے اوپر ہر ایج کے بچے کے لیے سوٹیبل مٹیریل اس میں مل سکتا ہے۔ تو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپروپریٹ ہو ہر ایج کے لیے انفارمیشن، لیکن یہ سمندر ہے انفارمیشن کا، اور اس میں جتنا بھی آپ جائیں گے اتنی چیزیں آپ کو نایاب ملیں گی۔ اور یہ جو ہے اس ورثے کو محفوظ کریں، اس شخص کی عزت کریں، اس شخص کا ساتھ دیں، اور اس شخص کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں قوم کے لیے کرتے رہیں، تو پاکستان کے نام کو اجاگر اور روشن کرتے رہیں، تاکہ ہم مل جل کے پاکستان کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنائیں، اور جو ہے جس میں مسیحیوں کی عزت ہو، وہ وقار ہو، اور دل سے ایکسیپٹنس ہو۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ جب تک ہم پاکستانی نہیں اچھے بنیں گے، ہم میں بھی خرابیاں ہیں، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس وقت تک کوئی ہمیں پلیٹ میں نہیں دے گا۔ تو محنت کرو اور پھل حاصل کرو، بچوں کو تعلیم دو، اور تعلیم آگے پاس کرو، اور یہ جو آپ کے لیے ریسرچ کی ہے اس شخص نے، اس کو استعمال کرو، اس کی قدر کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بگیسٹ ٹریبیوٹ ہوگا ان کے لیے بھی اور قوم کے لیے، اور آپ اپنے خاندان کو بھی اور اپنی قوم کو بھی کی بھی اس طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ان کو نئے انفارمیشن سے مستفید کروا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اعظم معراج زندہ باد، اور خدا کرے کہ اس سپوت کو خدا ہمیشہ تندرستی اور سلامتی بخشے، آمین۔